رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ذوالقرنین کے بارے میں جدید مفسرین کی کیا تقریباً متفقہ رائے ہے وہ اس سے پہلے ہمارے سامنے آ چکی۔ ان کی 3 مہمات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، وہ بھی بات ہمارے سامنے آ چکی۔ اب قرآن مجید سے انشاءاللہ ہم ان کی مہمات کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اے نبی ان سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں ان کے ذکر میں سے کچھ۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو زمین میں ٹھکانہ دیا تھا، اقتدار دیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے ان کو ہر طرح کا مال و اسباب دیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب ان کو نوازا تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ارادہ کیا ایک اور مہم کا، انہوں نے ارادہ کیا کچھ اور مال و اسباب جمع کرنے کا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ فتوحات کرتے 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 سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے، یعنی یہ ان کی مہم ایران کے مغرب کی طرف تھی، اور عراق سے وہ آگے بڑھ کر میڈیٹرین تک گئے۔ وجدها تغرب فی عین حمئۃ، اور انہوں نے دیکھا سورج کو کہ وہ ایک دلدلی ندی میں غروب ہو رہا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد وہ باقاعدہ اس جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے خود وہاں مشاہدہ کیا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر واقعی وہاں پر بہت زیادہ پانی گدلا ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گدلے پانی میں دلدلی ندی میں گویا سورج جا کر ڈوب رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور انہوں نے وہاں پر پایا ایک قوم کو۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تم چاہو تو جس قوم پر تمہیں یہ فتح حاصل ہوئی ہے، غلبہ حاصل ہوا ہے، چاہو تو تم انہیں سزا دو، یا چاہو تو تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت پورا اختیار دیا ہے۔ قال ذوالقرنین، انہوں نے یہ کہا، اما من ظلم، جس نے ان میں سے ظلم کیا یعنی شرک کیا، فسوف نعذبہ، تو ہم عنقریب اس کو عذاب دیں گے۔ ثم یرد الی ربہ، اور پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اللہ تعالیٰ اسے برا عذاب دے گا۔ واما من آمن وعمل صالحا، البتہ وہ جو کہ ایمان لے آیا اور جس نے اچھا عمل کیا، فلہ جزاء الحسنی، تو اس کے لیے بہت ہی عمدہ بدلہ ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم عنقریب اس کو حکم دیں گے بہت ہی آسانی کا، یعنی ہم اس کے لیے کوئی آسان ذمہ داری بھی مقرر کریں گے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ذوالقرنین کس قدر نیک بادشاہ تھے، اور جو لوگ شرک کرنے والے تھے ان کے لیے ان کا انداز سختی کا تھا، اور جو لوگ ایمان لانے والے اچھے عمل کرنے والے ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہر معاملے میں نرمی برتیں گے۔ ثم اتبع سببا، اب ذوالقرنین کی دوسری مہم کا ذکر، پھر انہوں نے وہ پیچھے لگے کچھ اور اسباب کے، یعنی کچھ اور اسباب جمع کرنے کی خاطر نکلے۔ حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ گویا یہ ان کی مہم ایران سے اب ہے مشرق کی طرف، بلوچستان میں آئے اور ساحل مکران تک آ گئے۔ وجدها تطلع علی قوم، اور انہوں نے پایا اس سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی قوم تھی جو خانہ بدوش تھی، اور جنہیں ابھی تک کوئی ایسے گھر بنانے کی جو ہے وہ سلیقہ نہیں تھا، مہارت نہیں تھی، ہنر نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے آپ کو سورج کی تپش سے محفوظ کر لیں۔ تو
وجداها تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، انہوں نے پایا سورج کو کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ جن کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کے لیے کوئی اوٹ نہیں بنائی۔ کذالک، اسی طرح سے ہوا جیسے کہ پہلی مہم میں ہوا تھا، انہوں نے وہاں پر جا کر بھی لوگوں سے یہ کہا کہ جو شرک کرے گا ہم اس کے ساتھ سختی کریں گے، اللہ اسے زیادہ برا عذاب دے گا، اور جو ایمان لائے گا اچھے اعمال کرے گا اس کو اصل بدلہ تو اللہ دے گا، لیکن ہم بھی اس کے ساتھ اپنے احکامات میں نرمی برتیں گے۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور جو بھی ان کے پاس باتیں تھیں ہمیں ان کی پوری خبر تھی، ہم نے ان باتوں کا احاطہ کر رکھا تھا۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ پیچھے لگے کچھ اور اسباب کے، یعنی ایک اور مہم کا ارادہ کیا۔ اب یہ ان کی شمالی مہم ہے، ایران کے جنوب میں تو سمندر ہے اور شمال میں ایک اور مہم کی طرف نکلے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ پہنچے دو پہاڑی سلسلوں کے درمیان، دو دیواروں کے درمیان، یعنی دو پہاڑی سلسلے تھے دیوار کی طرح، ان کے درمیان پہنچے۔ وجدا من دونہما قوما، تو انہوں نے ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسری قوم وہاں پر پائی، یعنی ایک اور قوم سے ان کا وہاں پر سابقہ ہوا۔ لا یکادون یفقہون قولا، اور وہ ایسے لوگ تھے جو کہ بات سمجھتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے تھے، یعنی اتنی زیادہ ان کی زبان مختلف تھی کہ ذوالقرنین کو ان کے ساتھ کمیونیکیشن میں، گفتگو میں دقت پیش آئی ہے۔ لیکن بہرحال رفتہ رفتہ پھر ایسا ہوا کوئی ترجمان دستیاب ہوئے کہ جن کے ذریعے سے گفتگو ہوئی۔ قالوا یا ذوالقرنین، تو وہاں پر جو قوم تھی ان کی شمالی مہم میں جس سے ان کا سابقہ پیش آیا، انہوں نے یہ کہا یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد مچاتے پھرتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، تو ہم آپ کے لیے کوئی ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں، کوئی خراج ہم آپ کو دے دیں گے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اب یہ یاجوج ماجوج کون ہیں، اس کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ آراء ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تو تھے سام، جو کہ ہجرت کر کے اپنے خاندان کے ساتھ آ گئے تھے عرب میں، اور ان کی اولاد سے پھر یہ پوری سیمیٹک ریسز ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی کی اولاد سے تھے، بنی اسرائیل انہی سے ہیں، یا باقی بھی عرب انہی سے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہ سب ظاہری بات ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ ایک ان کے بیٹے حام تھے کہ جن کا خاندان دو حصوں میں بٹ گیا، کچھ آ گیا ایران ہندوستان کی طرف اور کچھ چلا گیا یونان کی طرف، تو یہ حامی النسل لوگ کہلاتے ہیں، اور ہندی ہوں یا یونانی ہوں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زیادہ غور و فکر کرنے والے ہیں، فلسفے زیادہ تر یا تو ہندوستان میں پروان چڑھے یا یونان میں پروان چڑھے۔ حضرت سام کی جو نسل ہے ان میں جوش حرکت تھی، اللہ نے انہی میں اپنے آخری نبی بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جوش کی کیفیت تھی کہ تھوڑے عرصے میں انہوں نے اسلام کو کتنے بڑے حصے میں غالب کر دیا۔ لیکن یہ ایرانی ہوں، ہندی ہوں، یونانی ہوں، اس نسل کے اندر فلسفہ، غور و فکر اور سوچ یہ چیزیں زیادہ رہی ہیں۔ اور ان کے تیسرے بیٹے حضرت یافس چلے گئے تھے شمال کی طرف، جتنی شمالی اقوام ہیں وہ حضرت یافس کی نسل میں سے ہیں، ان میں یورپینز بھی ہیں، امریکنز بھی ہیں، پھر رشینز بھی انہی میں سے ہیں، اور چائنیز اور یہ منگول، یہ تمام کے تمام یہ قومیں اکثر و بیشتر جو تھی وہ زیادہ مہذب نہیں رہیں، وحشی اقوام تھیں، اور یہ مہذب علاقوں پر آ کر حملے کرتے تھے اور لوٹ مار کرتے تھے، جیسے کہ ہلاکو خان چنگیز خان، ان کی ہلاکت سے تو ہمیں بھی بہت بڑا نقصان پہنچا۔ تو انہی کی حضرت یافس کی نسل سے یہ شمالی اقوام ہیں جن میں یاجوج ماجوج تھے، اور یہ مہذب علاقوں میں آ کے لوٹ مار کرتے تھے۔ تو جس قوم پر غلبہ حاصل ہوا ذوالقرنین کو، انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین کا مقصد کوئی لوگوں سے ٹیکس وصول کرنا اور پیسہ وصول کرنا نہیں تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے فتویٰ کر رہے تھے۔ تو قال ما مکنی فیہ ربی خیر، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا ہے، میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تم سے کسی قسم کے خراج اور ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ فَآئِنُونِی بِقُوَّةٍ،
البتہ تم میری اعانت کرو، مدد کرو قوت کے ذریعے سے، یعنی تم مین پاور کے ذریعے سے جو ہے وہ میری مدد کرو۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، تاکہ میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک موٹی سی دیوار بنا دوں۔ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، اب دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا درہ تھا، تقریباً 50 میل لمبا درہ کہ جہاں سے ان کی الغار ہوتی تھی، اس پورے درے کو انہوں نے بھرا ہے لوہے کے ٹکڑوں سے، یا آج کے زمانے میں ہم کہیں کہ لوہے کی چادروں سے۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے پہاڑوں کی دو پھانکیں تھیں ان کے درمیان کے حصے کو بھر دیا لوہے کے ٹکڑوں سے۔ قال انفخوا، کہا کہ اب اس لوہے کو آگ لگاؤ۔ اب ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ لوہے کو آگ لگانے کے وہ قابل تھے، گویا ٹیکنالوجی خاصی اس وقت بھی ایڈوانس تھی۔ حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب اس لوہے کو گرم کرتے کرتے بالکل آگ بنا دیا، ہم جدید اسلام میں کہیں گے ریڈ ہاٹ کر دیا، لوہا بالکل اتنا گرم ہو گیا کہ انگارے کی طرح وہ لال نظر آنے لگا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، تو کہا کہ اب میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈالوں پگھلا ہوا تانبا، یعنی جو لوہے کے ٹکڑے ہیں ان کے درمیان کی درزوں کو انہوں نے بھرا پگھلے ہوئے تانبے سے۔ جدید میٹلرجی میں اسے کہا جاتا ہے بریزنگ، کہ لوہے کو گرم کیا جائے اور گرم لوہے پر پگھلا ہوا تانبا ڈال کے درمیان کے جوڑ کو ملا دیا جائے، تو اب جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو بہت مضبوط بانڈنگ ہوتی ہے، بڑی مضبوط قسم کی ایک شے وجود میں آتی ہے۔ تو اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ جو ہے وہ لوہے کو اتنے بڑے دیوار میں لوہے کو ریڈ ہاٹ کرنا اور اس کے بعد اس کے قریب جا کر اور اس پر جو ہے وہ پگھلا ہوا تانبا ڈالنا، ظاہر بات ہے کہ وہ بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے پوری تعمیر کی ہے۔ فرمایا فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب وہ اس قابل نہ ہوں گے کہ وہ اس دیوار کے اوپر چڑھ سکیں، یہ 29 فٹ اونچی دیوار ہے، اس کے اوپر چڑھنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان کے لیے ممکن ہوگا کہ اس دیوار میں سوراخ کر سکیں۔ 15 فٹ چوڑی دیوار بنائی ہے، 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی، اور جو ہے وہ 15 فٹ چوڑی، اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ وہ اس دیوار میں کوئی سوراخ کر سکیں۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اب یہ ہیں بڑے پیارے الفاظ مادہ پرستی کی نفی، کہ یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ کوئی میری ٹیکنالوجی نہیں ہے، ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ فاذا جاء وعد ربی، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، جعلہ دکا، تو وہ اس کو گرا دے گا۔ مجھے اپنی ٹیکنالوجی پر اور اپنی اس تعمیر پر اعتماد نہیں ہے کہ میری تعمیر ہمیشہ رہے گی، رب جب تک چاہے گا اسے برقرار رکھے گا، اور جب میرا رب چاہے گا اس دیوار کو گرا دے گا۔ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور جو میرے رب کا وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان میں سے بعض کو بعض پر کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، یعنی قیامت کے قریب ایک بڑی زوردار لڑائی آپس میں ہونی ہے، اور یہ ہونی ہے یاجوج اور ماجوج کی۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے معارف القرآن میں جس ترتیب کے ساتھ واقعات لکھے ہیں وہ جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں وہ بہت عمدہ ایک ان کی کاوش ہے، اور ان کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور سعودی عرب میں ہوگا۔ سعودی عرب میں ایک بادشاہ کے انتقال پر ولی عہدی کے واسطے پر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، اور ایک عجیب وہاں پر افراتفری ہوگی، اور جو ہے وہ قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی۔ امام مہدی اس وقت ہوں گے خانہ کعبہ میں، اور وہیں وہ پناہ لیے ہوئے ہوں گے اس فتنے سے بچنے کے لیے۔ لوگ وہاں پر ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور ان کو اپنا لیڈر تسلیم کریں گے، اور اس کے بعد پھر ان کی قیادت میں مسلمانوں کو ایک فتوحات کا سلسلہ ملے گا، اور وہ فتوحات کرتے کرتے پہنچیں گے ترکی میں جو ہے وہ قسطنطنیہ تک۔ وہاں اطلاع ملے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے اور وہ شام میں ہے، تو وہاں سے وہ سب کا سب لشکر شام کی طرف بڑھے گا مسلمانوں کا، اور وہیں پر پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کی آمد سے پہلے مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی ہوں گی عیسائیوں کے ساتھ، جیسے کہ نیٹو افواج ہیں ان کے ساتھ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر تمام عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور اب مسلمان اور جو ہے وہ نو مسلمس عیسائی یہ سب ایک مل کر حضرت عیسیٰ کی قیادت میں پھر ان کی جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گویا حکومت پھر قائم ہو جائے گی،
اور کچھ عرصے امام مہدی حضرت عیسیٰ ساتھ رہیں گے، امام مہدی کا انتقال ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد پھر یاجوج ماجوج کی یلغار ہوگی۔ اور مفتی شفیع صاحب نے تو نہیں لکھا کہ یہ کون ہیں، ڈاکٹر سعد احمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ جب تک نیٹو فورسز اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی اس وقت تک یہ رشینز، چائنیز، یہ سب کے سب جو ہے وہ لا تعلق رہیں گے، لیکن اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ کی قیادت مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے گی تو اس وقت پھر ان کی یلغار ہوگی۔ اب وہ چائنیز بھی ہیں، رشینز بھی ہیں، جیپنیز بھی ہیں، ویتنامی بھی ہیں، کورینز بھی ہیں، یہ سب کے سب حملہ کریں گے، اور یہی اصل میں جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا کردار ادا کریں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی محسوس کریں گے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اپنے ساتھ اہل ایمان کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، اور یاجوج ماجوج جو ہے وہ ساری زمین پر پھیل جائیں گے، اور پھر وسائل کی لوٹ مار میں واپس میں بھی لڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی دعا کے نتیجے میں پھر اللہ کی طرف سے ان پر آفت آئے گی اور وہ مریں گے، اور جو ہے وہ شدید تعفن ہوگا ان کی لاشوں کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زوردار بارشیں بھیجے گا، ایسے پرندے بھیجے گا کہ جس سے جو ہے وہ ان کی لاشیں بہیں گی، پرندے ان کی لاشوں کو کھائیں گے، اور اس کے بعد وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تعفن ختم ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام واپس اپنے لوگوں کو لے کر زمین پر آئیں گے، اور پھر ان کی ایک عادلانہ حکومت کچھ عرصے قائم رہے گی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ ایک بڑی جو ہے وہ خوشبو والی ہوا چلے گی جس سے کہ سارے اہل ایمان وہ فوت ہو جائیں گے، اور زمین پر صرف کافر ہی بچیں گے، اور ان کافروں پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت ٹوٹے گی۔ تفصیلات معرف القرآن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اس روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے، ان میں سے بعض میں گھس جائیں گے، یعنی بعض کے ساتھ لڑیں گے، تو قیامت سے پہلے یہ ایک یاجوج ماجوج کی الغار اور ان کی آپس میں لڑائی ہونی ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور میں پھونک ماری جائے گی، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم ان سب کے سب کو جمع کریں گے۔ وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم جہنم کو کافروں کو بالکل اس طرح دکھا دیں گے جیسے کہ دکھایا جاتا ہے، یعنی بالکل جہنم کو کافروں کے سامنے ہم لے آئیں گے۔ یہ کافر کون ہیں؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر کے حوالے سے پردے میں ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر نہیں آ رہا۔ خاص طور پر ہمارے اس دور کے سائنسدان کہ جب انہوں نے قدرت کی قوتوں کو تسخیر کیا تو کیسے کیسے انہوں نے قوتیں جو ہے وہ پہلے دیکھیں، پہلے ان کو ڈھونڈا، پھر ان کو تسخیر کیا، پھر تسخیر کر کے ان سے کیسی کیسی ایجادات بنائیں، لیکن یہ کہ انہیں اللہ نظر نہیں آیا کہ کیا یہ ساری کی ساری قوتیں خود بخود پیدا ہو گئی ہیں، مختلف ایٹموں میں مختلف تاثیر کا خود بخود پیدا ہو گئی ہے۔ سب کچھ دیکھا لیکن ان کو وہ تاثیر پیدا کرنے والا نظر نہیں آیا۔ وہ بدنصیب کہ جن کی آنکھیں ہمارے ذکر کے حوالے سے پردے میں ہیں، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ سنیں، سن کر ہی ایمان لے آئیں، سن کر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اس کا اعتراف کریں۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، اور کیا سمجھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ کیا وہ میرے بندوں کو میرے مقابلے میں اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے قیامت کے دن اللہ کے سامنے لوٹ مار کرنے والوں، شرک کرنے والوں اور ظلم و زیادتی کرنے والوں کی سفارش کریں گے؟ یہ خامخواہ اپنے پاس سے تم نے یہ تصورات گھڑ لی ہیں، صفات باطلہ کے۔ فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، بے شک ہم نے جہنم کو ایسے کافروں کے لیے بنا دیا ہے ابتدائی مہمانی کی جگہ، اس کے بعد تو ان کے لیے ان پر عذاب مزید بڑھے گا، جس کا ذکر آتا ہے سورہ مدثر میں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، دنیا پرستی کی مذمت پر 2 آیتیں پہلے رکوع میں ہم نے پڑھی تھی، اب آخری رکوع میں پھر 2 آیتیں آ رہی ہیں دنیا پرستی کی مذمت پر۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اکبر سب سے بڑا، اخسر سب سے زیادہ خسارے میں جانے والا، گھاٹے میں جانے والا، ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کون ہیں جو اپنے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں۔
الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں بھٹک کے رہ گئیں دنیا ہی کی زندگی میں، ساری سوچ، ساری منصوبہ بندی، ساری پلاننگ بس دنیا کے حوالے سے ہے، آخرت کے حوالے سے سوچ ہی نہیں کہ درمیان میں کوئی موت بھی آ سکتی ہے اور مرنے کے بعد کو اللہ کے ہاں جواب دہی بھی کرنی ہے۔ آج یہ ہماری اکثریت کا حال ہے کہ ہماری ساری کی ساری اکثر و بیشتر جو بھی سوچیں ہیں، منصوبے ہیں، پلاننگز ہیں، صرف دنیا کے لیے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی ان کی محنتیں بھٹک گئیں، ان کی محنتوں کا خریدار اللہ بھی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مال اور جان بیچ دو میری خاطر، میرے احکامات کے مطابق لگاؤ، میں تمہیں اس کی قیمت دوں گا، جنت دوں گا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ اپنی محنتوں کا رخ کرتے اللہ کی طرف، ان کی محنتیں بھٹک کے چلی گئیں دنیا داری کے لیے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی بہترین کاریگری کر رہے ہیں۔ دنیا دار اپنے آپ کو بڑا کامیاب سمجھتا ہے، میرا بزنس خوب پھیل گیا، میرا مکان پہلے میں رہتا تھا جو ہے وہ فلاں علاقے میں، اب میں نے اس جگہ کوٹھی خرید لی ہے، اب بڑا مکان خرید لیا، اب میرے مکان کئی شہروں میں ہیں، میری اولاد جو ہے وہ بڑی اعلیٰ تعلیم اس نے حاصل کر لی، ایک امریکہ میں ہے، دوسرا کینیڈا میں ہے، فلانا فلاں ہے، اور بڑی بیٹھ کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، حالانکہ اولاد کا بھی کوئی دین سے تعلق نہیں، اپنا بھی کوئی دین سے تعلق نہیں، لیکن دنیاوی اچیومنٹس پر اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب جا رہے ہیں۔ یا وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، انہوں نے در حقیقت اپنے رب کی آیات کا کفر کیا۔ رب کی آیات بار بار کہہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو، آخرت کو مت بھولو، دنیا متاع الغرور ہے۔ انہوں نے اپنے طرز عمل سے اپنے رب کی آیات کا کفر کیا، وَلِقَائِهِ، اور رب کے سامنے حاضری کا کفر کیا، اس کے لیے تیاری نہیں کی۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو ان کی ساری نیکیاں برباد ہو گئیں، دنیا داری کے ساتھ جو کوئی نمائشی نیکیاں کی تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن قائم ہی نہیں کریں گے، ان کی نیکیوں میں جان نہیں ہوگی، ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، ان کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی وزن نہیں رکھتی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کا بدلہ جہنم ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اس لیے کہ انہوں نے میری آیتوں کو اور رسولوں کو مذاق سمجھا، سیریس نہیں لیا، نہ آیتوں کو کبھی سنجیدگی کے ساتھ سنا، ان پر عمل کی نیت سے کبھی غور کیا، نہ ہی رسولوں کی تعلیمات اور ان کے اسوے اس سے کو فیض اٹھایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہوں گے ابتدائی مہمانی کے طور پر۔ یہ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے، جنت الفردوس، اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ خالدین فیہا، وہ ان فردوس کے باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں بھی وہ دور جانا نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اب یہ آخری دو کل جیسے سورہ بنی اسرائیل میں تھے، سورۃ الکہف میں بھی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اے نبی فرما دیجئے کہ اگر تمام سمندر بن جائیں سیاہی میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، ہر چیز پہلی مرتبہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوتی ہے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کیا رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون، اللہ تعالیٰ کی نئی نئی مخلوقات سامنے آ رہی ہیں، اللہ کا کلمہ کن مسلسل کام کر رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات کا شمار وہ مکمل ہو، ولو جینا بمثلہ مددا، اگرچہ ہم ایسے مزید سمندر بھی ان کی مدد کے لیے لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہیے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف یہ بات وحی کی جاتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، انما الہکم الہ واحد، وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ہے ایک ہی معبود، فمن کان یرجو لقاء ربہ،
تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ عمل کرے اچھا، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کا پہلے سے اہتمام کر دیا۔ مسلمانوں نے سن 590 میں ہجرت کی، حبشہ کی طرف گئے۔ حبشہ عیسائیوں کی وہاں پر حکومت تھی۔ وہاں پر جب پہنچے ہیں تو قریش کا ایک وفد پہنچ گیا حبشہ شاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور جا کر ان سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بھاگ کر مکے سے آئے ہیں، آپ ان کو یہاں سے نکالیں۔ شاہ نجاشی نے بلایا مسلمانوں کو کہ بھئی تم لوگ کیا تمہارا تصور ہے، کیا نظریات ہیں؟ جب حضرت جعفر صادق، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کے بھائی، انہوں نے بتایا کہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، شراب نوشی کرتے تھے، زنا کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، اللہ نے ہمارے درمیان ایک پیغمبر بھیجے ہیں اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ توحید کی تعلیم دی، شرک سے روکا، زنا سے روکا، شراب خوری سے روکا، سچ بولنے کی تلقین کی، یتیموں کے حقوق کی تلقین کی۔ شاہ نجاشی نے کہا کہ یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں، صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو واپس مکے نہیں بھیجوں گا، یہ میرے مہمان ہیں۔ اگلے دن پھر جو ہے وہ قریش کے وفد نے شاہ نجاشی سے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، ذرا پوچھیں ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے کیا نظریات ہیں۔ اس موقع پر پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی جو ہے وہ آیات سنائیں کہ جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ایسی ایمان افروز آیات ہیں کہ شاہ نجاشی نے جب آیتیں سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے ایک تنکا اٹھایا زمین سے، سادہ دربار ہوتے تھے اس زمانے میں، اور کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان آیات میں، حضرت عیسیٰ نہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ اس سے ایک تنکا کم ہے، اور کہا کہ میں ہرگز ایسے لوگوں کو مکہ واپس نہیں بھیجوں گا، یہ میرے مہمان ہیں۔ اور پھر شاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ اسلام بھی انہوں نے قبول کیا، ایمان بھی لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، 5 حروف مقطعات ایک ساتھ۔ 2 صورتیں ہیں، سورہ شورا، وہاں پر ہے حامیم عین سین کاف، اور یہاں پر ہے کاف ہا یا عین صاد۔ مفہوم کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے زکریا علیہ السلام پر۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے سے۔ دعا ہمیشہ تنہائی میں ہونی چاہیے، اجتماعی دعائیں یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہیں۔ دعا بندے کا ایک اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، اس دعا میں رکت ہونی چاہیے۔ سب کے سامنے رونا شروع کر دو گے تو اس میں تو پھر دکھاوے کا امکان بھی ہے۔ منع نہیں ہے اجتماعی دعائیں کو، یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ منع ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، رو رو کے دعا کرے، اور سوچے کہ میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ اللہ میری دعا سنیں۔ کیا میں بھی اللہ کی سن رہا ہوں کہ نہیں سن رہا ہوں؟
تو اس سے انسان کی اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے، انسان اپنے گریبان میں جھانکتا بھی ہے، اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا خفیہ، چپکے سے، تنہائی میں، چھپی آواز میں۔ قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب بے شک میری ہڈیاں وہ کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الراس شیبہ، اور میرا سر بڑھاپے کے شعلے سے بھڑک رہا ہے، یعنی میرے سر کے بالوں میں سفیدی آ گئی، میری ہڈیاں بڑھاپے سے کمزور ہو گئیں اور میرے سر سے بڑھاپے کا شعلہ نکلا، یعنی میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ انسان واقعی دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتا ہے، ضرور سنتا ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور بے شک جو میرے بھائی بند ہیں میرے پیچھے، میں ان سے اندیشہ محسوس کرتا ہوں، وہ نیک نہیں ہیں، مجھے ان سے اندیشہ ہے کہ میرے بعد توحید کی دعوت کے مشن کو وہ جاری نہ رکھ سکیں گے۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور جو میری بیوی ہے وہ بھانج ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنے پاس سے ایک حمایتی عطا فرما دے، ایک مددگار عطا فرما دے۔ اسباب ان کے مطابق تو کسی بیٹے کا امکان نہیں ہے، بچے کا امکان نہیں ہے، لیکن اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسباب تیرے پابند ہیں، تو اسباب کا پابند نہیں ہے، مجھے اپنے پاس سے ایک ساتھی عطا فرما دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بھی بنے اور آل یعقوب کا وارث بھی بنے۔ یہاں وراثت سے مراد کو مال و دولت کی وراثت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ انبیاء ان کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر انبیاء کی وراثت ہو تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے مال جمع کیا ہے اپنی اولادوں کے لیے۔ تو انبیاء جب فوت ہوتے تھے تو ان کا سارا ترکہ بیت المال میں جاتا تھا، اور ظاہری بات ہے اگر یہاں اپنے مال کے وارث کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے مال کا وارث ہوگا، آل یعقوب کے مال کا وارث تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں مراد ہے مشن کا وارث، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو میرا مشن ہے حق کو پھیلانے کا اس کا بھی وارث بنے، اور آل یعقوب کا جو مشن ہے حق کو پھیلانے کا اس کا بھی وارث بنے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اسے ایسے کر دے، ایسا بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ یہ دعا حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ اب اللہ نے دعا قبول فرمائی، نماز میں کھڑے تھے، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا، نماز کے دوران ان کو بشارت دی گئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یحییٰ، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے ایسی صفات کا لڑکا اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا، یعنی بالکل امتیازی خصوصیات کا حامل ہوگا آپ کا یہ بچہ۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب میرے کیوں کر بیٹا ہوگا، وکانت امراتی عاقرا، جبکہ میری بیوی بھانج ہے، وقد بلغت من الکبر عتیا، اور جبکہ میں بڑھاپے میں بالکل اکڑ گیا ہوں، تو لہٰذا میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی۔ یعنی پہلے خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اس وقت خاص کیفیت تھی، جب اللہ نے خوشخبری دی تو اب خود ہی اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ وقد بلغت من الکبر عتیا، اور میں تو پہنچ چکا ہوں بالکل جو ہے وہ بڑھاپے میں اس صورتحال کو کہ اکڑ چکا ہوں۔ قال کذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا۔ قال ربک ھو علی ہین، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور میں نے اس سے پہلے اے زکریا تجھے بھی بنایا تھا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا، تیری پیدائش بھی معجزہ ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے غور و فکر کیا جائے تو ہر انسان ایک اللہ کا معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اسے پیدا فرماتا ہے۔ سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ قال رب اجعل لی آیہ،
حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی کیا میرے رب تو میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر، مجھے معلوم تو ہو کہ میرے آنگن میں یہ بہار کب آئے گی۔ قال آیتک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے زکریا تیرے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تم لوگوں سے گفتگو نہ کر سکو گے 3 راتوں تک صحیح سلامت ہوتے ہوئے بھی۔ یہ نہیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ معذوری ہوگی، بیماری ہوگی، لیکن 3 راتوں تک تم صحیح سالم ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ اب اس کے بعد وہ وقت آ گیا، وہ 3 راتیں آ گئیں جب کہ حضرت زکریا کی قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک معجزے کے طور پر جو ہے وہ سلب کر لی گئی۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو حضرت زکریا علیہ السلام اپنے حجرے سے اپنی قوم کے سامنے باہر آئے، فاوحیٰ الیہم، اور ان کو اشارہ کیا۔ اب گفتگو نہیں کر پا رہے لیکن ہیں اندر سے خوش کہ یہ گفتگو کا نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ میرے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت آ رہی ہے۔ فاوحیٰ الیہم، تو اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف، ان سبحوا بکرۃ و عشیٰ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے والی ہے، بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا روح سخن حضرت یحییٰ کی طرف ہے، اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو مضبوطی سے، یعنی شریعت پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کرو۔ وآتیناہ الحکمہ صبیہ، اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی احکامات سکھا دیے، شریعت سکھا دی۔ وحنانا من لدنا وزکا، اور وہ ہماری طرف سے بہت ہی نرم مزاج تھے اور بہت ہی پاکیزہ تھے، بڑے پاکیزہ کردار کے حامل وہ جو ہے وہ ایک شخصیت تھی۔ وکان تقیہ، اور وہ متقی بھی تھے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بھی تھے۔ وبرم بوالدہ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور ہرگز نہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان تھے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہود نے خدا نہ خواستہ ان پیغمبروں پر کوئی تہمتیں لگائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان تہمتوں کے حوالے سے پیغمبروں کی جو ہے وہ عصمت اور ان کی صفائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے کہ نہ وہ سرکش تھے اور نہ ہی وہ نافرمان تھے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد، اور سلام ہے یحییٰ پر جس روز کے وہ پیدا کیے گئے، وہ یوم یموت، اور جس روز کے وہ جو ہے وہ فوت ہوئے، وہ یوم یبعث حیٰ، اور جس روز کے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ وذکر فی الکتاب مریم، اے نبی ان کے سامنے کتاب میں ذکر کیجیے حضرت مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ۔ ہم جان چکے ہیں اس سے پہلے سورہ آل عمران میں کہ ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لیے، تو یہ ہر وقت بیت المقدس میں ہی رہتی تھیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی میں ان کی پرورش ہوئی، ان کی تربیت ہوئی۔ فرمایا اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، ایک وقت آیا کہ ان پہ کوئی خاص کیفیت طاری ہوئی روحانی، تو وہ ذرا بقیہ گھر والوں سے علیحدہ ہو گئی۔ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب کہ وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر چلی گئیں ایک شرقی جگہ پر۔ بیت المقدس کا شرقی حصہ اس لیے بہت مقدس ہے عیسائیوں کے لیے۔ فاتخذت من دونہم حجابا، اور انہوں نے وہ باقی لوگوں سے ایک حجاب اور پردہ بھی اختیار کر لیا، یعنی تنہائی میں جا کر اب خاص ان کی کیفیت ہے، رکت طاری ہے، اللہ اللہ کر رہی ہیں، اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو، یعنی جبریل امین علیہ السلام کو۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو انہوں نے ان کے سامنے صورت اختیار کی ایک مکمل انسان کی، انسانی صورت میں حضرت جبریل ان کے پاس آئے۔ اب ایک انسان کو دیکھ کر گھبرا گئیں۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، حضرت مریم نے کہا کہ بے شک میں جو ہے وہ تیرے مقابلے میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں، ان کنت تقیہ، اگر تو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے، یعنی تو کس نیت سے میرے پاس آیا ہے۔ قال انما انا رسول ربک، تو جبریل علیہ السلام نے ان کو مطمئن کر دیا کہ میں کسی بری نیت سے نہیں آیا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ بے شک میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک بہت ہی پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ دوں۔
قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم سلام علیہا نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، ارے مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی معاذ اللہ جو ہے وہ بدچلن ہوں۔ قال کذالک، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح سے ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی تمہیں جو ہے وہ بیٹا دے سکتا ہوں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک معجزہ، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور وہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑی رحمت ثابت ہوں گے جب کہ وہ نوع انسانی کو دجال جیسے شیطان کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے، تو ہم اسے اپنی طرف سے بنا دیں گے ایک رحمت۔ مکان امرم مقضیہ، اور یہ ایک ایسا فیصلہ جو طے شدہ ہے، یعنی ایسا ہو کر رہے گا۔ فحملت ہو، اب حضرت مریم نے ان کا حمل اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ فانتبذت بہ مکانا قصیا، اور وہ ان کو لے کر اب چلی گئی ذرا دور کی جگہ پر، گھبرا گئیں، شرما رہی تھی کہ یہ کیا ہوا، تو وہ اسی کیفیت میں ذرا اور دور کی جگہ پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر جو درد ذہ ہے، وہ درد کی تکلیف ان کو لے آئی ایک کھجور کی جڑ کے پاس، یا ایک ترجمہ کیا گیا کھجور کے تنے کے پاس۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اب اللہ کی طرف سے تو بشارت تھی کہ یہ بچہ معجزے سے پیدا ہو رہا ہے، لیکن ان کو ڈر تھا کہ میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گی، میں لوگوں میں بچے کو لے کر کیسے جاؤں گی۔ اس وقت فریاد کرتی ہیں کہ یا لیتنی، اے کاش، مت قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میں ہو چکی ہوتی بھولی بسری۔ فناداہا من تحتہا، تو نے پکارا ان کے نیچے سے، یعنی فرشتہ وہ نیچے تھا جس نے انہیں پکارا۔ ایک قرات میں ہے فناداہا من تحتہا، انہیں پکارا اس نے جو ان کے نیچے تھا۔ اس سے مراد لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی حضرت مریم سے گفتگو کی، اللہ تحزنی، کہ غم نہ کیجئے، قد جعل ربک تحتک سریا، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، چشمے کا پانی ابل رہا ہے آپ کے نیچے۔ وَحُزِّی إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور آپ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ذرا ہلائیے، تو ساقط علیک رطباً جنیہ، تو وہ کھجور کا درخت آپ پر گرائے گا، وہ کھجوریں پکی ہوئی۔ فَقُلِی، بس کھجوریں کھائیے، وَاشْرَبِی، جو چشمہ اللہ نے جاری کیا ہے اس میں سے پانی پیجئے، وَقَرِّ عَیْنَا، اور بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور پھر اگر آپ کوئی کسی بھی انسان کو دیکھیں، فَقُولِی، تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا، إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا، بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ گویا صاحب کا شریعت میں اس کی بھی اجازت تھی کہ آپ روزے میں یہ بھی طے کر لیں کہ نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کسی سے بولنا ہے، تو آج میں کسی بھی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، تو اب وہ اس بچے کو لے کر آئی اپنی قوم کے پاس اس طرح سے کہ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ قالوا یا مریم، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بڑی نامناسب حرکت کی ہے، تم نے یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن۔ رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھیں، تو غیرت دلانے کے لیے خاندان کے کسی بڑے کا نام لیا جاتا تھا۔ اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تمہارے والد تو کوئی برے آدمی نہیں تھے، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تمہاری والدہ کوئی بدچلن تھیں۔ فاشارت الیہ، تو حضرت مریم نے کہا، حضرت مریم نے خود تو خاموش رہیں، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھئی اس سے بات کر لو، اور لگتا ہے کہ انہیں پہلے تجربہ ہو چکا تھا کہ بچہ بول رہا ہے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ بچہ ہے اور ابھی گود میں ہے، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں۔
ابن اللہ نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکاً اینما کنت، اور مجھے بہت ہی برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں پر بھی میں ہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اور اس نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، اس وقت تک جب تک کہ میں زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرت یحییٰ کے لیے آیا تھا وبرا بوالدہ، چونکہ ان کی والدہ بھی تھی، والد بھی تھے، وہاں ماں باپ کا ذکر تھا۔ حضرت عیسیٰ کے والد ہے ہی نہیں تو صرف ماں کا ذکر ہے۔ وبرا بوالدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے میرے رب نے کوئی سرکش یا یہ ہے کہ بدنصیب نہیں بنایا۔ والسلام علی یوم ولدت، اور سلامتی ہے مجھ پر اس روز کے جس روز میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت، اور جس روز کہ میں وفات پاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس روز کہ مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام، وسلام علیہا، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے حق بات کہ جس کے بارے میں وہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر شاید نجاشی کی آنکھوں میں سے آنسو روا تھے، اور پکار اٹھے کہ ایک تنکا بھی عیسیٰ نہ اس بیان سے زیادہ ہے نہ اس بیان سے کم ہے۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اس کے شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اذا قضا امرن، جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے، فإنما یقول لہ کن فیکون، تو بے شک اللہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ وإن اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس اسی کی بندگی کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو مختلف جماعتوں نے باہم آپس میں اختلاف کیا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس عظیم دن کی حاضری کے موقع پر۔ جب عظیم دن کی حاضری ہوگی اس روز ان کافروں کے لیے ان کے نصیب میں ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی۔ اسمع بہم و ابصر، اس روز یہ کیا خوب سننے والے ہوں گے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے۔ یوم یاتوننا، جس روز کے ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون الیوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں۔ وانذرہم، اے نبی انہیں خبردار کیجئے، یوم الحسرت، اس حسرت کے دن سے، اذ قضی الامر، جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم فی غفلۃ، لیکن یہ بد نصیب غفلت میں ہیں، وہم لا یؤمنون، اور یہ ایمان نہیں لا رہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور اس سب کے بھی جو کچھ کے زمین پر ہے۔ وإلینا یرجعون، اور ان سب کو ہماری طرف ہی لوٹایا جائے گا۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، بڑا پیارا انداز ہے کہ بڑوں کو دعوت کیسے دینی ہے۔ موقف سخت ہو لیکن انداز انتہائی محبت والا، شفقت والا، نرم ہو۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اے نبی ان کے سامنے کتاب میں سے ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ صدیق مزاج کے نبی تھے۔ جو لوگ نیک ہوں وہ صالحین میں سے جو جن کی زیادہ رجحان ہو غور و فکر کی طرف، انٹروورٹس، ان کو اللہ تعالیٰ جب مزید ترقی دیتا ہے، قربت دیتا ہے تو صدیق بنا دیتا ہے۔ اور اگر ان کا مزاج ہو صالحین کا، ایکسٹروورٹس والا، جوش جذبے والا، ان کو اللہ تعالیٰ جب قربت دیتا ہے تو شہید بنا دیتا ہے۔ کبھی اللہ نے صدیقین میں سے نبی بنائے، کبھی شہداء میں سے نبی بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام صدیق مزاج کی ہستی تھے، اللہ نے صدیقین میں سے ان کو چنا اور نبی بنایا۔ انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابی، یاد کرو جب کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا، یا ابت، اے ابا جان، لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ ایسا معبود ہے جو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا،
یا ابت، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس صحیح علم آ چکا ہے، معلوم یاتک، جو آپ کے پاس نہیں آیا، فتبینی، پس میری پیروی کیجئے، اہدک صراطا سویا، تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں۔ یا ابت، اے ابا جان، لا تعبد الشیطان، دیکھیے شیطان کی بندگی عبادت نہ کیجئے، شیطان کا کہنا نہ مانیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر آپ شیطان کے ساتھی ثابت ہوں۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کتنی محبت سے شفقت سے بار بار کہہ رہے ہیں یا ابت، دعوت دے رہے ہیں، لیکن آزر باپ کو غصہ آ گیا، باپ نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو اپنے عقیدہ توحید سے باز نہ آیا، لارجمنک، میں ضرور تجھے مار مار کے سنسار کر دوں گا، واہجرنی ملیا، بس تو میرے پاس سے دور ہو جا۔ قال سلام علیہ، کہا کہ ابا جان آپ پر سلامتی ہو، یہ سلام کوئی محبت والا نہیں ہے، یہ جدائی والا ہے، علیحدگی والا ہے۔ سأستغفر لک ربی، میں عن قریب آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے حق میں بہت ہی مہربان ہے۔ وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں چھوڑتا ہوں تم لوگوں کو بھی اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو۔ وَأَدْعُو ربی، میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلہم، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو چھوڑا، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کو بھی جن کو وہ اللہ کے سوا جن کی وہ پوجا کر رہے تھے، وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب، ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب عطا کیے، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں سے عطا فرمایا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے حق میں سچائی کا بول بالا کر دیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ مریم کے پہلے 4 رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء اور رسولوں کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ تذکرہ چل رہا ہے، آج ہم 4تھے رکوع سے بیان کا آغاز کر رہے ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور اے نبی کتاب میں ذکر کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، بے شک وہ چنے ہوئے بندے تھے۔ اللہ نے کس چیز کے لیے چنا تھا ابھی آگے وضاحت آ رہی ہے۔ بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس سے پہلے 3 رکوع میں الفاظ آئے کہ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، حضرت موسیٰ کے لیے الفاظ ہیں اِنَّهُ كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس کی وضاحت سورہ نساء آیت 69 اور کل سورہ مریم کے 3 رکوع میں بھی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ بندے 4 ہیں، صالحین، صدیقین، شہداء اور انبیاء، جن کا ذکر آتا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں۔ جو بھی نیک انسان ہے
شریعت کے راستے پر چل رہا ہے وہ صالحین میں شمار ہوتا ہے۔ پھر اگر اس کے مزاج میں جو ہے وہ ہوش زیادہ ہے، جوش کے مقابلے میں غور و فکر کی صلاحیت وہ زیادہ ہے، تو وہ اللہ کی قربت کے راستے طے کرتے کرتے صدیق قرار پاتا ہے۔ اور اگر اس میں جوش زیادہ ہے، حرکت زیادہ ہے، تو وہ جب مزید نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کی قربت کا راستہ طے کرتے کرتے شہید قرار پاتا ہے۔ اللہ نے کبھی نبی چنے صدیقین میں سے اور کبھی نبی چنے شہداء میں سے۔ حضرت ابراہیم، حضرت ادریس یہ صدیق مزاج کے لوگ تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت و سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ شہید مزاج کی شخصیات تھیں، جن کے مزاج میں جوش اور جذبہ زیادہ تھا، ان کو بھی اللہ نے جو ہے وہ رسول بنایا۔ اور حضرت ابراہیم کے لیے انہ کان صدیقا نبیّ، حضرت موسیٰ جو شہید مزاج کے تھے ان کے لیے انہ کان رسول النبیّ، رسول بمعنی شہید، اس لیے کہ رسول کا بنیادی کام ہی ہے شہادت، حق کی گواہی، حق کی شہادت دینا اللہ تعالیٰ کے بندوں کے سامنے۔ تو انہ کان رسول النبیّ، بے شک وہ رسول نبی تھے۔ مراد یہ ہے کہ ان کے مزاج میں جوش تھا، جذبہ تھا، اور انہی کے جوش کا ایک واقعہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ طٰہٰ میں، کہ انہوں نے جوش میں ایک ظالم کو گھونسا مارا تھا اور وہ ظالم اس کا کام تمام ہو گیا تھا، ان سے ایک قتل خطا ہو گیا تھا۔ یہ مزاج کا جوش ہے، جیسے حضرت عمر کے مزاج میں جوش تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ صفت آئی کہ انہ کان رسول النبیّ۔ اب اللہ نے انہیں کس کام کے لیے چنا تھا، کس شرف کے لیے چنا تھا؟ فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ، اور ہم نے انہیں پکارا طور پہاڑ کے دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کر لیا سرگوشی کے لیے۔ یہ ہے جو اللہ نے انہیں خاص طور پر چنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرف ہم کلام بخشا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے انبیاء سے ہم کلام ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے اللہ کی وحی ان پر اترتی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست شرف ہم کلامی بخشا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب اللہ نے براہ راست شرف ہم کلامی بخشا، تو فرمایا کہ ہم نے انہیں پکارا طور پہاڑ کے دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں قریب کر لیا سرگوشی کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں عطا فرمایا اپنی رحمت سے أَخَاهُ ہارون نبیّ، ان کے بھائی ہارون کو بطور نبی، یعنی ہم نے ان کے بھائی ہارون کو بھی ان کی دعا کے نتیجے میں نبوت پہ سرفراز کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور اے نبی ان کے سامنے کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل کا۔ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت اسماعیل کا ذکر اس لیے تاکہ یہود سے کہا جائے کہ دیکھو تم جس پیغمبر کو اہمیت دیتے ہو، قرآن مجید ان کا تذکرہ بھی کس شان سے کرتا ہے، حضرت موسیٰ کا، لیکن حضرت اسماعیل وہ بھی اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور تم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ حق کو چھپاتے ہو، ثابت کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق ہی تھے، اسماعیل تھے ہی نہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے نبی کتاب میں ذکر کیجئے اسماعیل علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ کون سا وعدہ؟ جب والد نے ان سے کہا کہ اے میرے بچے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بچے بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو بچے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، بلکہ بچے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور بچے نے اپنی بات کو نبھایا، یہ نہیں کہ جب باپ نے بچے کو لٹایا چھری پھیرنے لگا تو بچے نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، نہیں، بلکہ بچہ بالکل جو ہے وہ سکون سے لیٹا رہا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ ہے اپنے وعدے کو، اپنی بات کو نبھانا۔ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے۔ وکان رسول النبی، اور وہ بھی اپنے مزاج کے اعتبار سے رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔
کتنی اہمیت ہے نماز کی کہ جد امجد ابراہیم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ انہی کے بیٹے اسماعیل ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل ہی کی لڑی میں سے ہیں، اور ان کے بارے میں اگلی صورت میں آئے گا کہ وامر اہلک بالصلاۃ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ تو گھر والوں کو نماز کی تلقین کرنا اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ انہیں نمازی بنا دے، کتنا اہم کام ہے، کتنا اہم کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے ہماری کوشش ہو کہ ہمارے گھر کا ہر فرد وہ نمازی بن جائے۔ اللہ تعالی یہ سعادت ہمارے گھروں کو عطا فرمائے۔ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک ایسی ہستی تھے کہ رب ان سے راضی تھا، وہ رب سے راضی تھے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان مطلوب تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اے نبی ان کے سامنے ذکر کیجئے کتاب میں سے حضرت ادریس کا علیہ السلام، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ بھی صدیق مزاج کے نبی تھے، غور و فکر کرنے والے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی ہے معراج کی شب چوتھے آسمان پر، فرمایا ہم نے انہیں ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کا ذکر مکمل ہوا، اب اللہ مجموعی طور پر انبیاء کی تحسین فرما رہا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں وہ کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا انبیاء میں سے، من ذریت آدم، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور پھر یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم نے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا تھا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد نسل انسانی انہی لوگوں سے چلی کہ جو کہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَإِسرائیل، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اسرائیل سے مراد یعقوب علیہ السلام، یعنی کچھ تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں تو سبھی ہیں، لیکن پھر حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور باقی جن کا ذکر آیا حضرت مریم کا یا حضرت یحییٰ کا یا حضرت عیسیٰ کا، یہ حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کو ہم نے ہدایت دی اور جن کو ہم نے چن لیا تھا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان پر رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ ہم بھی تراویح سے پہلے ایک سجدہ کریں گے۔ فخلف من بعدہم خلف، اور پھر ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، یعنی انبیاء کی امتوں میں رفتہ رفتہ ایسی بگڑی ہوئی جو ہے وہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ آئے کہ ان کا پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جیسے کہ آج ہمارا حال ہے۔ آج ہماری اکثریت نماز سے غافل ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور انہوں نے پیروی کی خواہشات کی، شریعت کے بجائے خواہشات کی پیروی کرتے رہے۔ فسوف یلقون غیا، تو وہ عنقریب دیکھیں گے غی کو۔ غی جہنم کی ایک بڑی بدترین وادی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن بے نمازی اور شریعت کے بجائے خواہشات کی پیروی کرنے والے، ان کا ٹھکانہ غی ہے، جہنم کی ایک انتہائی خوفناک اور دردناک عذاب والی وادی۔ الا من تابا، ہاں سوائے اس کے جو توبہ کر لے، وآمنا، اور پھر سے اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ گناہ کب ہوتا ہے؟ جب کہ ایمان زائل ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، زانی زنا نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو، چور چوری نہیں کرتا اگر حالت ایمان میں ہو، شرابی شراب نہیں پیتا اگر حالت ایمان میں ہو، یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے؟ تو گناہ سے جب انسان توبہ کرے تو پھر سے شعوری طور پر کلمہ پڑھے، تو سوائے اس کے جنہوں نے توبہ کی
اور اپنے ایمان کی تجدید کی، وعمل صالحا اور جس نے اچھا عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنہ تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا اور وہاں پر ان کے ساتھ ذرا سی بھی ناانصافی نہیں کی جائے گی۔ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب وہ رہنے والے باغات ہیں کہ جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے غیب میں رہتے ہوئے، یعنی وہ جنت ہم نے دیکھی نہیں، ہمارے حساب سے وہ جنت غیب میں ہے، لیکن اللہ نے رحمان نے اپنے بندوں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ انہ کان وعدہ ماتیا اور بے شک جو رحمان کا وعدہ ہے وہ ملنے والا ہے، وہ ضرور حاصل ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما اس جنت میں وہ کوئی بے مقصد اور لا یعنی بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے، ہر طرف سے انہیں سلامتی اور سلامتی کی بشارتیں مل رہی ہوگی۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا اور ان کے لیے ان باغات میں رزق ہوگا صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی، گویا جنت میں بھی صبح بھی ہوگی شام بھی ہوگی۔ سورہ فرقان میں آئے گا کہ کیلولہ کا وقت بھی ہوگا، ہر وقت میں ایک حسن ہے، صبح کا اپنا حسن ہے، دوپہر کا اپنا حسن ہے، شام کی ایک اپنی رانائی ہے، تو یہ تمام جو ہے وہ اوقات یہ جنت میں بھی ہوں گے، تو ان کے لیے ان کا رزق ہوگا جنت میں صبح بھی اور شام میں بھی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا یہ وہ جنت ہے کہ جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے کہ جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے تھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید سے بڑی شدید محبت تھی، اور جب کبھی قرآن مجید کے نزول میں کچھ وقفہ آتا، تاخیر ہوتی، تو یہ وقت آپ کے لیے انتہائی بھاری گزرتا۔ جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ ان سے شکوہ کرتے کہ آپ دیر سے کیوں آتے ہیں، جلدی جلدی وحی لے کر آیا کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کی زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شکوے کا جواب دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں اترتے مگر یہ کہ آپ کے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اس کے درمیان کیا ہے؟ ظاہر بات ہے ہم خود ہیں، تو گویا ہم سراپا پورے کے پورے اس کے اختیار میں ہیں۔ وما کان ربک نسیا اور اے محمد آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ کب حکمت ہے وہی بھیجنے کی، لہٰذا وہ اپنے وقت پر وہی بھیج دیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ بھول جاتا ہے، اسے اچانک یاد آتا ہے کہ کافی دنوں کا وہی نہیں بھیجی، چلو وہی بھیج دیں، ایسی کیفیت نہیں ہے، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما وہ تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور ان تمام مخلوقات کا بھی جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ فاعبدہ بس اے نبی آپ اسی کی عبادت کیجئے، واصطبر لعبادتہ اور اس کی عبادت پر ڈٹے رہیے۔ هل تعلم له سمیع کہ آپ اس ہستی جیسی صفات والی کسی اور ہستی کو جانتے ہیں؟ جو صفات اس ہستی کی ہیں ویسی صفات اور کسی ہستی کی نہیں۔ اب اس کے بعد جو آخری دو رکوع ہے سورہ مریم کے، ان میں مشرکین مکہ کے 5 اعتراضات یا 5 ان کی گمراہیوں کا بیان ہے۔ وَيَقُولُ الْإِنسان پہلی گمراہی، انسان یہ کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ارے کیا جب میں مر جاؤں گا تو کیا مجھے عنقریب دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا؟ کیا مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اولا یذکر الانسان جواب دیا گیا ارے کیا انسان یاد نہیں رکھتا انا خلقناہ من قبل کہ بے شک ہم نے اسے اس سے پہلے بنایا، ولم یک شیئا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب تو کم از کم اس کی ہڈیاں تو ہوں گی، کچھ چورا تو ہوگا، کچھ ذرات تو ہوں گے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس وقت اسے بنا دیا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ بس اے نبی آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو اعتراض کرنے والوں کو جمع کریں گے اور تمام شیطانوں کو بھی۔ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا پھر ہم سب کے سب کو حاضر کریں گے جہنم کے گرد اس حال میں کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے۔ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ اور پھر ہم ہر گروہ میں سے ضرور نکالیں گے ان کو ایہم اشد علی الرحمن عتیہ کہ جو ان میں سے رحمان کی دشمنی میں کو زیادہ ہی اکڑتے تھے، یعنی جو بڑے بڑے دشمن ہیں
ہم ان کو نکال کے ایک ساتھ کر دیں گے۔ نمرود کو نکال لیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے لوگوں میں سے، فرعون کو نکال لیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگوں میں سے، ابو جہل کو نکالا جائے گا مشرکین مکہ میں سے۔ ثم لا نحن اعلم، اور پھر ہم خوب جانتے ہیں، بالذین ہم اولیٰ بہا صلیہ، ان لوگوں کو جو کہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالے جانے کے حقدار ہیں۔ وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ وہ جہنم پر آئے گا۔ ہر انسان کو جہنم دکھائی جائے گی، نیک لوگوں کو بھی، اور برے لوگ تو خیر دیکھیں گے۔ نیک لوگوں کو کیوں دکھائی جائے گی؟ تاکہ انہیں جنت کی نعمت کی قدر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مصیبت سے انہیں بچا کر اور انہیں جنت جیسی نعمت دی ہے۔ وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر وہ سب کے سب جہنم پر آنے والے ہیں۔ کان علی ربک حتما مقضیہ، اے نبی یہ فیصلہ آپ کے رب کی طرف سے حتمی ہے اور طے شدہ ہے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، اب خوشخبری ہے، پھر ہم بچا لیں گے ان کو کہ جو متقی تھے، جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے تھے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو ہم جہنم میں اس طرح سے چھوڑ دیں گے کہ وہاں پر وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اب اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ان کا اعتراض یا دوسرا طنز مشرکین مکہ کا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، بتاؤ دونوں گروہوں میں سے کون ہے جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہتر ہے اور جو اپنی مجلس اور محفل کے اعتبار سے عمدہ ہے۔ یعنی ایک ہمارا مقام ہے، ہم سردار ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، اور جبکہ محمد کے ساتھی ہمارے غلام ہیں، کمی کاری ہیں، گھٹیا کام کرتے ہیں ہمارے گھروں میں، اور ایک ہماری مجلس ہے، اس میں کیسے کیسے کھاتے پیتے اور جو ہے وہ لوگ آتے ہیں بڑی شان و شوکت والے، اور ایک محمد کی محفل میں دیکھ لو کس طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، معاذ اللہ۔ تو وہ جو معاشی ایک اسٹیٹس تھا اس کی وجہ سے خود کو سمجھتے تھے افضل اور غریبوں کو سمجھتے تھے کمتر حقیر۔ جواب دیا گیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا، ہم أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، جو کہ ان سے کہیں بہتر تھے اپنے اثاثہ جات، اپنے سرمایہ اور اپنے اثاثہ جات کی وجہ سے بھی، وَرِئْيًا، اور نام و نمود کے اعتبار سے بھی۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کوئی بھی ہوتا ہے گمراہی میں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، تو رحمان اس کو ڈھیل دیتا ہے، خوب ڈھیل دیتا ہے، اس کو خوب ساز و سامان دیتا ہے، اسے خوب جو ہے وہ دولت اور پیسے کی فراوانی اس کو دے دیتا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں وہ عذاب کے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اما العذاب و اما الساعۃ، یعنی یا تو عذاب دیکھتے ہیں اور یا قیامت دیکھتے ہیں، فسیعلمون، تو اس وقت وہ جان لیتے ہیں، من هو بشر مکانا، کہ کون ہے جو درجے کے اعتبار سے برا ہے، واضعف جندا، اور کون ہے جو اپنے لشکر اپنی نفری کے اعتبار سے کمزور ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور اضافہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے جو ہدایت پر آئے، مزید ان کی ہدایت میں، مزید اللہ ان کی ہدایت بڑھاتا رہتا ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ مال و دولت نہیں ہے، یہ اولاد نہیں ہے، یہ تمہاری اچھی مجلس اور یہ تمہاری نفریاں، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی تو نیکیاں جو انسان کے کام آئیں گی، انسان کے ساتھ رہیں گی۔ فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک انجام کار کے اعتبار سے۔ اب اس کے بعد ایک تیسری بات ان کی مشرکین مکہ کی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا، اشارہ ہے ولید بن مغیرہ کی طرف، کہ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔
اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت خوش ہے، یہاں بھی اس نے مجھے 10 بیٹے دے رکھے ہیں۔ اس کے بیٹوں میں ایک عظیم بیٹے تھے جو مسلمان ہوئے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے 10 کڑیل جوان تھے جو اللہ نے بیٹے اس کو دیے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہاں بھی بیٹے ملے ہیں اور یہاں پر بھی میرے پاس بڑا مال و اسباب ہے، مکے میں بھی زمینیں ہیں، طائف میں بھی میرے باغات ہیں، تو اللہ مجھ سے بہت خوش ہے، اس نے مجھے یہاں دیا وہاں بھی دے گا۔ تو اس نے یہ کہا کہ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، کہ مجھے ضرور دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی۔ اللہ کا جواب سنیے، اطلع الغیب، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے کہ اس کو پہلے سے پتہ ہے کہ اللہ اس کو ضرور آخرت میں بھی مال اور اولاد دے گا؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی عہد دے رکھا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم ان قریب لکھ لیں گے جو کچھ کہ وہ کہہ رہا ہے، ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم اس کے لیے عذاب کو اور لمبے سے لمبا کریں گے اور دراز کریں گے اس کے لیے عذاب کو، ونرثہ ما یقول، اور ہم محفوظ رکھیں گے جو وہ باتیں کہہ رہا ہے، ویاتینا فردا، اور ہمارے پاس تنہا آئے گا، نہ اس کے بیٹے ساتھ آئیں گے اور نہ اس کے طائف کے باغات ساتھ آئیں گے اور نہ مکے کی زمینیں ساتھ آئیں گی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، مشرکین مکہ کا چوتھا جرم، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود تراش لیے ہیں، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ان کے لیے مدد کا باعث بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معبود ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کیا ہماری سفارش کریں گے؟ کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، جن کو معبود بنایا ہے، جن فرشتوں کو بیٹیاں اللہ کی قرار دے کر ان کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، وہ عنقریب ان کی عبادت، ان کی پوجا پاٹ، ان کی نظر و نیاز کی وہ تکفیر کر دیں گی، انکار کر دیں گی۔ عنقریب وہ ان کی عبادت کا وہ فرشتے انکار کریں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ وہ روز قیامت ان کے دشمن ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں شرک سے، تیری نافرمانی سے نفرت تھی، اور یہ بدبخت شرک کر رہے تھے اور شرک کے ذریعے ہمیں ہی تیرا شریک بنا رہے تھے، تو فرشتے قیامت کے دن ان بدبختوں کے دشمن ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معه، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مریم کا چوتھا رکوع، مشرکین مکہ کی گمراہیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کشمکش، اس کا بیان ہو رہا ہے سورہ مریم کے 5ویں اور 6ٹھے رکوع میں۔ فرمایا الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے کافروں پر، جیسے کہ کسی پر کتے کو چھوڑ دیا جائے اور کتا جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ پاگل کر دے، پریشان کر دے، حواس باختہ کر دے، اسی طرح سے ہم نے چھوڑ دیا ہے شیطانوں کو ان کافروں پر، تعزهم عزا، کہ وہ انہیں خوب اکساتے ہیں، انہیں سجھاتے ہیں کہ محمد کو جا کر جو ہے وہ یہ سخت بات کہو، یہ اس طرح سے محمد کی توہین کرو، مسلمانوں کو اس طرح سے ایذا پہنچاؤ، وہ شیاطین انہیں اکساتے ہیں۔ فلا تعجل علیہم، اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، انما نعد لہم عدا، بے شک ہم نے ان کے لیے گنتی گننا شروع کر دی ہے، یعنی ان کے خاتمے کے لیے الٹی گنتی ہم نے شروع کر دی ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اس روز ہم جمع کریں گے متقیوں کو رحمان کی طرف مہمانوں کی صورت میں انہیں عزت کے ساتھ رحمان کی طرف لے جایا جائے گا۔
وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک دیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف اس حال میں کہ وہ شدید پیاس سے مر رہے ہوں گے۔ لا یملکون الشفاعہ، ان میں سے کوئی بھی کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے پہلے سے کوئی عہد لے رکھا ہے، اسی کی سفارش ہوگی، باقی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ اور ظاہری بات ہے کہ رحمان سے تو کسی نے عہد لے رکھا ہی نہیں ہے، گویا وہ ہر قسم کی شفاعت سے محروم ہوں گے۔ اب اس کے بعد پانچویں اور بدترین گمراہی مشرکین مکہ کی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بھی بیٹا بنا لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ رحمان نے بھی اولاد چن لی ہے، فرشتوں کو اپنی بیٹیوں کا درجہ دے دیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، لوگوں بہت بڑی بات ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ یہ مضمون آیا تھا سورۃ الکہف میں بھی کہ کبرت کلمۃ تخرج من افواہ، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمان اس کی بھی کوئی جنسی خواہشات ہیں، اور کبھی کبھی اس پر بھی جنسی جذبہ بہت زیادہ چھا جاتا ہے اور اس سے مغلوب ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ اس کی بھی کوئی بیوی ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ کیسی گھٹیا بات ہے جو رحمان کے ساتھ یہ بدبخت منسوب کر رہے ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، اے مکے والو بہت بڑی بات ہے جو تم لے کر آئے ہو۔ تقاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ جو ہے وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے۔ اب یہ آسمان کیوں نہیں پھٹتا، زمین ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتی، پہاڑ کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہوتے؟ سورہ شورى میں آتا ہے کہ فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں، ان کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا ہے، ورنہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم پر تو اس کائنات کے اندر اتنی بڑی تباہی آ جانی چاہیے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور ہرگز رحمان کے شان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اسے کسی بیٹے کی حاجت نہیں ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، نہیں ہے کوئی بھی آسمان اور زمین میں مگر یہ ہے کہ وہ رحمان کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ رحمان کا بندہ ہوگا، بیٹا نہیں ہوگا، رحمان کا بندہ بن کر آئے گا۔ لقد احصاہم، رحمان نے ان سب کو شمار کر لیا ہے، وعدہم عدا، اور انہیں اچھی طرح سے گن رکھا ہے، وکلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، اور ان میں سے ہر کوئی قیامت کے دن آئے گا رحمان کے پاس اکیلے اکیلے۔ ہر شخص کو تنہا تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا جواب دینا ہے۔ کوئی پورے کا پورا قبیلہ ایک ساتھ نہیں آئے گا، کوئی پوری کی پوری جماعت ایک ساتھ نہیں آئے گی۔ ایک ہی جماعت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ فعال ہوتے ہیں اور بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور بعض اسی جماعت میں ہوتے ہیں جو ذرا غیر فعال اور سست ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں تو لہٰذا اس جماعت کے ساتھ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، نہیں۔ کس شخص نے کیا کیا ہے، کتنا اس نے دین کے لیے اس نے قربانی دی ہے، اس نے وقت دیا ہے، کیا اس کی کنٹریبیوشن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو بلا کر تنہا تنہا اس سے سوال جواب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حساب کتاب کو آسان فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت کی فضا پیدا کر دے گا۔ جو بندہ مستقل مزاجے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے، بالآخر وہ اللہ کا محبوب قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبریل امین اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ جو فرشتے سنتے ہیں وہ بھی اس اعلان کو دہراتے ہیں، اور یوں وہ اعلان درجہ بدرجہ زمین پر آ جاتا ہے، اور اہل زمین میں بھی پھر اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک عطیہ ہے۔ فرمایا بے شک جو لوگ بھی ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، عنقریب رحمان ان کے لیے محبت کی فضا پیدا فرما دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بس بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے۔ یہاں لسان سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں، ٹنگ بھی اور لینگویج بھی۔
آپ کی بولی اور آپ کی مبارک زبان سے ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے۔ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیجئے، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے جھگڑنے والی قوم کو خبردار کیجئے۔ تبلیغ قرآن سے، تبشیر قرآن سے، تذکیر قرآن سے، تبلیغ قرآن کی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، اے نبی کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ پاتے ہیں؟ کسی ایک کو بھی دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع ملا؟ او تسمعوا لهم رکزا، یا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی بھنک سن رہے ہیں؟ ایک ہی دفعہ ہے، اسی دفعہ میں اپنا جو کردار ادا کرنا ہے کر لو، دوبارہ کوئی سپلیمنٹری امتحان کا موقع نہیں ہوگا، دوبارہ نہیں موقع ملے گا کہ آ کے اپنی جو ہے وہ گریڈ کو امپروو کر لو۔ ہر ایک کے پاس ایک ہی موقع ہے۔ اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ ایک منفرد مزاج کی صورت ہے، سورہ یوسف کی طرح۔ اس سورہ مبارکہ کے 8 میں سے 5 رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور حیات ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ ان کی زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے جب کہ ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد وہ فرعون کے محل میں پہنچے، وہیں ان کی پرورش ہوئی، اور اس کے بعد ان سے ایک قتل خطا ہو گیا۔ جوش میں انہوں نے قبطی کو گھوسا مارا اور وہ قبطی کا کام تمام ہو گیا۔ فرعون نے ان کو پکڑ کر انتقام لینے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے مدین چلے گئے۔ ولادت سے لے کے مدین روانگی تک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارکہ کا پہلا دور ہے۔ مدین میں تقریباً 10 سال رہے۔ وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت پہ سرفراز کیا، اور اس کے بعد آپ مصر آ گئے۔ فرعون کے ساتھ آپ کی پھر کشمکش رہی، اور بالآخر فرعون ہلاک ہوا، اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر، اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا میں آ گئے۔ یہ آپ کی حیات مبارکہ کا دوسرا دور ہے، ظہور نبوت سے لے کر ہلاکت فرعون تک۔ اس کے بعد تیسرا دور ہے صحرائے سینا میں، کہ جس میں بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے انعامات کیے۔ وہیں پر پھر آپ کو تورات بھی ملی۔ آپ نے اپنی قوم کو تورات کے نزول کے بعد فلسطین پر حملے کی دعوت دی، تاکہ وہاں سے مشرک قوم کو نکال کر اس پاک سرزمین میں تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک عادلانہ معاشرے کی نظیر پیش کی جائے۔ قوم نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے بد دعا کی۔ قوم 40 سال تک بھٹکتی رہی، لیکن آپ بھی اس قوم کے ساتھ تھے۔ اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو مصر سے ہجرت سے لے کر اور وصال تک یہ آپ کی حیات مبارکہ کا تیسرا دور ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان تینوں ادوار کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی 8 آیات یہ بڑی پرشکو تمہید ہے، اور پھر اس صورت میں کا اصل مضمون قصہ موسیٰ علیہ السلام شروع ہو جائے گا۔ طٰہٰ حروف مقطعات، بقول مولانا اصلاحی صاحب کے کہ جن صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسدحے کا ذکر ہے کہ ان کا عصا اژدہا بن جاتا تھا، ان صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات میں سے طا آتا ہے۔ طا جو ہے یہ سانپ کی علامت، کہ ایک سانپ ہے جو کنڈلی مار کر اپنا پھن پھیلائے ہوئے کھڑا ہوا ہے، تو یہ طوئیں یا طا اس بات کی علامت ہے کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے سانپ یا اژدہا بننے کا مضمون آئے گا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا کہ میری قوم میری دعوت کو قبول نہیں کر رہی، اور مزید دکھ یہ تھا کہ یہ میرا مذاق اڑا کر یہ اپنے لیے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، دنیا کے عذاب کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور جہنم کے ہولناک عذاب کی طرف بھی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو شدید دکھ تھا۔ اللہ نے آپ کو بار بار قرآن مجید میں تسلی دی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ قرآن مجید ایک نصیحت ہے اس کے لیے جو کہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ،
یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے کہ جس نے بنایا زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو بھی۔ الرحمن وہ رحمان ہے، علی العرش استویٰ، اور وہ تخت کے اوپر متمکن ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور گویا وہ تخت پر بیٹھ کر پوری کائنات کی حکومت کو چلا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما، اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی سب اسی کا ہے۔ وما تحت الثری، اور جو کچھ زمین جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ تم زمین کھودنا شروع کرتے ہو تو پانی نکل آتا ہے اور گیلی مٹی نکلنا شروع ہوتی ہے، اس گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اس اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم اپنی بات کو اونچی آواز سے کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ تو جانتا ہے ہر چھپی بات کو بھی اور اس بات کو بھی جو بہت زیادہ پوشیدہ ہو، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ تو تمہارا اپنا معاملہ ہے کہ تم کسی بات کو باؤ بلند کہتے ہو، کسی بات کو سرگوشی میں کہتے ہو، چپکے سے کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے برابر ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری اعلان باتوں کو تو جانتا ہی جانتا ہے، تمہاری چھپی باتوں کو، انتہائی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اور جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب کے سب اسی کے ہیں۔ یہ ہے پرشک و تمہید اس سورہ مبارکہ کی۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی کہ آپ کے پاس بات آ گئی، خبر آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب کہ انہوں نے دیکھی آگ۔ اب یہ ان کی حیات کے دوسرے دور کا بیان ابھی شروع ہوا ہے، پہلے دور کا ذکر بھی بعد میں آئے گا۔ مدین سے واپس آ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ارادہ ہے کہ اب خاموشی سے مصر میں آ جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا موسیٰ واپس آ گئے۔ فرعون سے دور دور ہی رہیں گے، اور اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ موسیٰ جنہوں نے میرے ایک آدمی کو، میری قوم کے آدمی کو مار دیا تھا، وہ مصر میں دوبارہ آ گئے۔ تو خیال تھا کہ میں خاموشی سے مصر میں پہنچ جاؤں گا اور جا کے وہاں رہنا شروع کر دوں گا، لیکن جب چلے ہیں گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف تو راستے میں ایک جگہ دیکھتے ہیں آگ، اندھیری رات ہے، آگ نظر آئی ہے، سردی کا موسم ہے۔ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب کہ انہوں نے آگ کو دیکھا، فَقَالَ لِأَهْلِهِ، انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے، فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، اِنِّی آنَسْتُ نَارًا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لَعَلِّی آتِیکُم مِّنْہَا بِقَبَسٍ، شاید کہ میں اس میں سے کوئی حصہ آگ کا، کوئی انگارے لے آؤں تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو سردی میں، او اجد علی النار ہدیٰ، اور یا میں اس آگ کے پاس جا کر کوئی رہنمائی حاصل کروں، جس نے بھی آگ جلائی ہے میں اس سے پوچھوں گا مصر جانا چاہتے ہیں اور ہمیں کس سمت میں جانا چاہیے۔ فلما اتاہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے، نودیا یا موسیٰ، پکارا گیا کہ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو متوجہ کرنے کی کوئی نشانی تھی۔ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، بس اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، بے شک تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو، وانا اخترتک، اور بے شک میں نے تمہیں چن لیا ہے، فاستمع لما یوحیٰ، بس بڑے غور سے سنو جو کچھ بھی اب وحی کیا جاتا ہے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بڑا جلالی انداز ہے، بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس اے موسیٰ میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ نماز کیا ہے؟ یہ بار بار اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، سرکشی نے کر دیے دھندے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں، لوح جبی تازہ کریں۔ تو نماز کی حکمت کیا ہے؟ بار بار اللہ کو یاد کرنا، غفلت سے نکلنا اور اللہ کو یاد کرنا۔ اقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ قائم کرو نماز میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیۃ، توحید اور نماز کے ذکر کے بعد اب آخرت کا ذکر۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا،
میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں، لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر جان کو جو بھی اس نے محنت اور کوشش کی ہے اس کا بدلہ دیا جائے۔ بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا، دنیا دارالعمل ہے، بدلہ وہاں ملے گا، تاکہ ہر جان کو جو بھی اس نے دنیا میں عمل کیا اس کا بدلہ دیا جائے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، تو ہرگز آپ کو اس سے روک نہ دے، یعنی آخرت کی تیاری سے غافل نہ کر دے وہ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا، جو اس آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور پھر وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ شریعت کی پیروی کرے گا، جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا وہ من چاہے زندگی بسر کرے گا، جو چاہے گا سو کرے گا، خواہشات کے پیچھے چلے گا۔ تو جو کہیں آپ کو اس کی تیاری سے غافل نہ کر دے وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فتردہ، تو پھر اے موسیٰ تم بھی جا پڑو گے گھڑے میں، یعنی تم بھی ناکام ہو جاؤ گے، تم بھی خدا نہ خواستہ اگر تم آخرت سے غافل ہوئے تو جہنم کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دیں۔ پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی، کہا کہ یہ میرا عصا ہے۔ اب جواب سوال کا دے دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ سے گفتگو میں مزہ آ رہا ہے، لذت آ رہی، لہذا کلام کو طول دے رہے۔ اتوکل علیہا، میں اپنے اس عصا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کے گراتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس عصا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ قال القھا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس عصا کو پھینک دو۔ فالقاہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینک دیا، زمین پہ ڈال دیا۔ فاذا ہی حیۃ تسعیٰ، تو وہ اچانک ہو گیا ایک سانپ جو حرکت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ قال خذھا، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے پکڑ لو، ولا تخف، اور مت ڈرو، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اسے عنقریب اس کی پچھلی سیرت پہ لوٹا دیتے ہیں۔ یہ لفظ سیرت قرآن پاک میں یہاں پر آیا ہے، مراد یہ ہے کہ اوصاف جو اس کے پہلے اوصاف تھے، یہ جن اوصاف سے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، اس پہ ٹیک لگاتے تھے، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے تھے، اور بھی بہت سارے کام اس سے لیتے تھے، ہم دوبارہ اس کو اس کے پچھلے اوصاف پر لوٹا دیتے ہیں، پچھلی سیرت پر لوٹا دیتے ہیں۔ یہ تو تھی پہلی نشانی۔ دوسری نشانی وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اے موسیٰ اپنے کندھے اپنے جسم کے ساتھ ملا لو۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو ملا لو اپنے کندھے کی طرف۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، تو اب وہ نکلے گا روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے، یعنی اپنا ہاتھ اپنے کندھے کی طرف اپنے بغل کی طرف لے آؤ اور اس کے بعد اس کو نکالو تو وہ چمک رہا ہوگا، لیکن یہ کوئی بیماری کا نتیجہ نہیں ہے، کوئی برس کی بیماری ہو، بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے۔ یہ ہے ید بیضاء، چمکتا ہوا ہاتھ۔ تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا بالکل روشن ہوتا ہوا بغیر کسی برائی کے، یعنی بغیر کسی بیماری، بغیر کسی عیب کے۔ آیتن اخری، یہ ہے دوسری نشانی۔ دو نشانیاں دے دیں، لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ موسیٰ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے۔ ابھی تو صرف دو نشانیاں دکھائی ہیں، ابھی ہم آگے آپ کو چل کر موسیٰ اپنی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے۔ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے۔ قال رب اشرح لی صدری، بڑی پیاری دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرا کام آسان کر دے، مجھے میرا سینہ کھل جائے، میں پورے ذہب و ذوق و شوق کے ساتھ اب جو مشن مجھے دیا جا رہا ہے تبلیغ کا، میں اس کو انجام دوں، میرا یہ کام تبلیغ کا آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور جو میری زبان کی گرہ ہے اے اللہ اسے بھی کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، یعنی میں ایسی گفتگو کروں کہ وہ گفتگو لوگوں پر اثر کرے، اس کو وہ گفتگو بالکل فیصلہ کن ہو، بڑی مؤثر ہو، اور لوگ اس گفتگو کی وجہ سے متاثر ہوں۔ وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا، وزر کہتے ہیں بوجھ کو، وزیر یعنی مددگار،
میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک بوجھ بٹانے والا یعنی میرا مددگار پیدا فرما دے۔ ہارون آخی یعنی ہارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے، ہارون آخی یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں، اشدد بہی ازری، اور ان کے ذریعے سے اللہ میری کمر کو مضبوط کر دے، واشرکہ فی امری، اور ان کو یعنی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ میرے اس کام میں شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے اللہ تیری تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، اور بے شک تو ہماری کیفیت ہمارے حال سے خوب دیکھنے والا ہے، تجھے پتہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اور ہمارے ارادے کیا ہیں، اے اللہ تو سب ان تمام ہمارے احوال کو دیکھ رہا ہے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو بھی تم نے سوال کیا وہ تمہارا سوال تمہیں دیا گیا، یعنی تمہاری تمام دعائیں پوری کر لی گئیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے ولادت سے لے کر اور اس کے بعد مدین روانگی تک، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں مختصر، یہ تفصیل سے مضمون آئے گا سورۃ القصص میں۔ فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور اے موسیٰ ہم نے ایک اور مرتبہ بھی تجھ پر احسان کیا تھا، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب کہ ہم نے تیری والدہ کی طرف الہام کیا تھا جو کچھ کہ ہم نے الہام کیا تھا۔ اب وہ کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے، حضرت موسیٰ کی والدہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ملی ہے۔ وہ رہنمائی کیا تھی؟ اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے بعد چونکہ فرعون بچوں کو ذبح کر رہا تھا، خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کی والدہ کو الہام کیا اَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ اس بچے کو ڈال دو ایک لکڑی کے تابوت میں، فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر اس تابوت کو ڈال دو دریا میں، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تاکہ وہ جو دریا ہے وہ جا کے پہنچا دے اس تابوت کو ساحل پر، یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، تو پھر اس تابوت کو یا اس بچے کو لے لے گا جو وہ شخص کہ جو میرا بھی دشمن ہے اور جو اس کا بھی دشمن ہے۔ وہ تابوت بہتا 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 فرعون کے باغ میں پہنچا، اور اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ باغ میں موجود تھی۔ ان کے خادموں نے کہا کہ ایک تابوت بہتا ہوا آ رہا ہے، کہا جا کے دیکھو کیا ہے، جا کے دیکھا تو بڑا پیارا بچہ اس میں لیٹا ہوا ہے۔ خادمین بچے کو اٹھا کر جو ہے وہ ملکہ آسیہ کے پاس لے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک دم بچے کو لے کر اور اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور اے موسیٰ ہم نے تجھ پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، تو ایسا پیارا بچہ تھا کہ تجھے دیکھ کر ہی ہر ایک کو تجھ سے محبت ہو رہی تھی۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تیری پرورش ہو میری آنکھوں کے سامنے۔ استمشی اختک، جب کہ تیری بہن بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی تابوت کے، فتقول، تو وہ کہنے لگی هل ادلکم علی من یکفلو، اس نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کہ کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے جو ہے وہ ایسے خاندان کی طرف، ایسے گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں۔ فرجعناک الی امک، تو ہم نے پھر تجھے لوٹا دیا تیری ماں کی طرف۔ حضرت موسیٰ کی والدہ آ گئیں فرعون کے گھر میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا اور ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ تم نے ایک شخص کو مصر میں قتل کر دیا، تم سے قتل خطا ہوا۔ فنجیناک من الغم، تو ہم نے تمہیں غم سے بچایا۔ وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں اچھی طرح آزمایا۔ فلبثت سنین فی اہل مدین، اور پھر تم چند برس تک مدین میں رہے، مدین والوں میں رہے۔ ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اور پھر موسیٰ تم ایک طے شدہ وقت کے مطابق یہاں پر آ گئے ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ
کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، اللہ نے انہیں نبوت پہ سرفراز فرمایا اور انہیں اپنی توحید اور نماز قائم کرنے اور آخرت کی تیاری کی تلقین کی، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ دعائیں کیں، اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائیں اور اللہ نے ان پر اپنا یہ احسان جتلایا کہ تم جب خطرے میں تھے اپنی پیدائش کے وقت تو کس طرح سے ہم نے تمہاری حفاظت کی اور دشمن کے گھر ہی تمہاری پرورش کرائی، تمہاری والدہ کے ذریعے سے پرورش کرائی، اور پھر تم سے مصر میں ایک قتل خطا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم مدین چلے آئے، اور اس کے بعد مدین سے تم ایک طے شدہ وقت پر یہاں پر آئے ہو اور تمہیں نبوت پہ سرفراز کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ وَاصْطَنَعْتُکَ لِنَفْسِی، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے خاص کر لیا، یعنی تم میرے خاص بندوں میں سے ہو۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اب جاؤ تم اور تمہارے بھائی ہارون میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری، اور دیکھنا میری یاد میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکشی کر رہا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اور جا کر تم دونوں اس سے کہنا بڑی نرم بات، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے، او یخشا، یا شاید کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ قالا، تو دونوں بھائیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کی، ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا، اے رب ہمارے بے شک ہم دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ کہیں ہم پر ٹوٹ نہ پڑے، ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، وہ کہیں ہم پر ٹوٹ نہ پڑے، او ان یطغی، یا ہمارے ساتھ زیادتی نہ کرے، کیونکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مجھ سے ان کے ایک آدمی کا قتل خطا ہوا تھا، تو میں تو چاہتے نہیں تھا کہ میں مصر میں اس طرح سے جاؤں کہ اس کے علم میں آئے، اب آپ مجھے سیدھا اسی کے پاس بھیج رہے ہیں، تو مجھے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ایک دم مجھے دیکھتے ہی اور انتقام لے گا اور ہم دونوں بھائیوں پر ٹوٹ پڑے گا اور زیادتی کرے گا۔ قال لا تخافا، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور سب کچھ دیکھ رہا ہوں، فاتیاہ، بس تم دونوں اس کے پاس جاؤ، فقولا، تو تم دونوں جا کر اس سے کہو، انا رسول ربک، بے شک ہم دونوں اے فرعون تمہارے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو، تم نے انہیں غلام بنا رکھا ہے، تم ان سے بڑی مشقت لیتے ہو، ولا تعذبہم، اور بنی اسرائیل کو مت عذاب دو، مت انہیں تکلیفوں میں ڈالو، قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پر جو کہ ہدایت کی پیروی کرے، انا قد اوحی الینا، بے شک ہماری طرف یہ بات وحی کی گئی ہے، ان العذاب علی من کذب وتولی، کہ بے شک عذاب اس پر آئے گا جو کہ جھٹلائے گا دین حق کو، دین کی دعوت کو، حق کی دعوت کو، وتولی، اور جو حق کی دعوت سے منہ پھیر لے گا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، اب بھرے دربار میں فرعون پوچھتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہ تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ قال ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ،
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اس کی صورت دی ہے، ہر شے کی، ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی صورت ہے، وہ صورت اسے کس نے دی ہے؟ مچھلی کی صورت کس نے بنائی ہے، اور ایک مکھی کی صورت کس نے بنائی ہے، ایک چڑیا کی صورت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ تو فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے کہ ہر شے کی ایک صورت بنائی ہے، ثم ہدا، اور پھر اس شے کو ایک رہنمائی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بلی کو رہنمائی دی ہے کہ وہ ویسے تو گوشت کھائے گی لیکن جب بیمار ہوگی تو گھاس کھائے گی۔ اسی طریقے پر جو ہے وہ بکری کی ہدایت یہ ہے، اس کی رہنمائی یہ ہے کہ وہ گوشت نہیں کھائے گی، وہ گھاس کھائے گی۔ ہر مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی کی ہے کہ اس نے اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے، اس نے اپنے آپ کو خطرات سے کیسے بچانا ہے، اس نے اپنی نسل کو کیسے آگے بڑھانا ہے، اپنے انڈوں کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو اس نے ہر مخلوق کو ہدایت دے دی ہے اس کی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے اور اس کے بقا کے حوالے سے۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، اب یہ فرعون نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ سازش کی تاکہ پورے دربار کو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکا دے۔ قال فما بال القرون الاولیٰ، پوچھا فرعون نے کہ جو ہماری پچھلی نسلیں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تم ہمارے پاس تو آ گئے، تم نے آ کر ہمیں تو حق بات کی دعوت دے دی، جو ہمارے باپ دادا ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو رسول نہیں آیا۔ فرعون کا خیال یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ کافر تھے، گمراہ تھے، جیسی کہیں گے تو پورا دربار ایک دم غصے میں آ جائے گا کہ یہ موسیٰ ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہہ رہے ہیں اور کافر کہہ رہے ہیں۔ تو فرعون نے ایک جو ہے وہ سازش کی، فما بال القرون الاولیٰ قال علمها عند